घरों में बरकतें नाजिल हों, रहमतों बरकतों का नुज़ूल होगा। तो क्या कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में रहमतें बरकतें नाजिल हों, रहमतों के बरकतों के फरिश्ते आए, रोजी लेके आए, तो उसके घर का माहौल अच्छा हो? तो क्या नहीं चाहेगा कोई? तो जो हमने कुरान को ताकों में रखा है उनको निकालना होगा, उनको पढ़ना होगा। जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा और आपके घर रहमत नूर की बारिश से जगमगाएंगे। ऐसे ही मैं आपको एक बात याद आई है तो मैं बताना चाहता हूं कि एक इंसान था, जब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद मियां बीवी अच्छे से रहने लगे, औलाद हुई, उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो बेटों ने क्या किया, उनको घर से निकाल दिया। लड़के थे वो शहर में सेटल हो गए, शहर में रहने लगे। छोटी सी झोपड़ी थी गांव में, उसी में ये दोनों लोग रहने लगे। औलाद अगर नेक निकल जाए तो माँ बाप की जिंदगी बन जाती है, औलाद अगर बदतमीज निकल जाए, औलाद अगर नाकारा निकल जाए तो माँ बाप की जिंदगी बदतर बन जाती है। माँ बाप की जिंदगी का सुकून चला जाता है। माँ बाप की जिंदगी ऐसी बन जाती है कि वो हर वक्त ये दुआ करते हैं कि मौला हमें इस दुनिया से उठा ले, हमें मौत अता कर दे। ऐसी औलाद होने से बेहतर था कि कोई औलाद ही ना होती, कोई हमारी औलाद ना होती, कोई हमारा बेटा ना होता। क्योंकि बेटियां अक्सर माँ बाप से मोहब्बत करने वाली होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बेटे ऐसे निकल जाते हैं, कुछ औलादें ऐसी निकल जाती हैं। तो जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में लड़की की पैदाइश होती है, तो उस घर में आप देख लें अलग ही एक नूर होता है। अच्छा, जब बेटे इनके भूल गए, इनको अपने माँ बाप को जब बेटे भूल गए तो ये शहर में सेटल हो गए। अब ये माँ बाप बूढ़े हो गए थे, घर पे रहते, कभी शाम का पका लिया, कभी दोपहर में पका लिया तो शाम तक खाया, शाम को पकाया तो दोपहर तक खाया। इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन कुरान से मोहब्बत करते थे, कुरान को पढ़ते थे, कुरान को बहुत ज्यादा पढ़ते थे, दोनों मोहब्बत करने वाले थे। टूटा हुआ घर था, झोपड़ी थी। एक दिन बारिश आ गई, पानी बरसने लगा। बारिश का मौसम था, बरसात का मौसम शुरू हुआ तो पानी गिरने लगा। बरसात के मौसम में तो कभी भी बारिश होने लगे। तो जब बारिश होने लगी तो जो छत थी वो टपकने लगी। छत टपकने लगी तो क्या सोचने, अब अच्छा और कोई होता तो ये सोचता कि अरे ये छत टपक रही है, कहीं गिर ना जाए, मर ना जाए, दब ना जाए। बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तब भी भीग जाएंगे। घर में रहेंगे, कहीं घर गिर गया तब भी चोट लग सकती है, ज्यादा तकलीफ होगी। अपनी तकलीफ नहीं थी इन्हें। ये दोनों मियां बीवी उस छत के नीचे थे जो छत टपक रही थी बहुत तेजी के साथ, और इनको ऐसा लगता था कि अब ये गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो ये इनको, इनके दिल में ये नहीं था कि ये मर जाएंगे, ये दब जाएंगे, बल्कि इन्हें कुरान की फिक्र थी कि कहीं कुरान इसमें दब ना जाए, कुरान पर पानी ना पड़ जाए, कुरान पर मिट्टी ना लग जाए, कुरान पर कोई बात ना आए। कुरान को अपने सीने से लगाया और सोचने लगे कि आखिर क्या करें। तो बीवी ने कहा कि हमारे पड़ोसी जो हैं, पड़ोस में उनका अच्छा मकान बना हुआ है, तो क्यों ना हम इस कुरान शरीफ को पड़ोसी के मकान में रख दें, पड़ोसी से कहें कि जब तक पानी गिर रहा है तब तक मेरे कुरान की आप हिफाजत कर लें, अरे अल्लाह के कलाम की आप हिफाजत कर लें। तो शौहर ने कहा कि ए मेरी शरीके हयात, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं वो तो ईसाई हैं, और वो ईसाई हैं, हो सकता है वो मना कर दें। अब पता नहीं कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, भाई उनका धर्म अलग है, उनका दीन अलग है। तो कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो हम तो इस बात को लेकर परेशान है कि हम आखिरकार कैसे इस कुरान की हिफाजत करेंगे, कैसे इसको बचाएंगे। तो लेकिन बीवी ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक बार पूछ लेते हैं, पूछने में क्या दिक्कत है, पूछने में कोई हर्ज तो नहीं, पूछ लेंगे, अगर मना कर देंगे तो कोई बात नहीं, और अगर मान गए तो फिर सोने पर सुहागा, बहुत अच्छी बात है। तो शौहर ने कहा चलो ठीक है, एक बार पूछ लो। बीवी पड़ोसी के मकान में गई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं आपकी पड़ोसन हूँ, थोड़ा सा बाहर आ जाएं, थोड़ा सा काम है। जो घर की औरत थी वो बाहर निकली, ईसाई जो औरत थी वो बाहर निकली। कहा आप यहाँ कैसे, क्या बात है बताइए। कहा आपसे मुझे एक मदद चाहिए, मदद लेनी है, मुझे एक हेल्प चाहिए। कहा क्या करना है बताओ, क्या बात है। कहा हम लोगों के पास एक टूटा घर है, आप तो जानते हैं कि हमारे बच्चों ने, हमारे बेटों ने हमें बस यहाँ धुतकार के निकाल दिया,
اور خود اچھے اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو بھول گئے، ٹوٹی جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ آج جب بارش تیز ہونے لگی تو چھت، اس سے پانی ٹپک رہا ہے اور وہ چھت ایسا لگتا ہے کہ گر جائے گی۔ تو ہمارے پاس ایک قرآن ہے جو ہمارے اللہ کا کلام ہے، بہت پاک کلام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ یہاں ایک رات کے لیے رکھ دیں۔ جیسے ہی بارش بند ہوگی تو صبح کو، اگر بارش بند ہو گئی تو صبح آپ سے ہم یہ اپنا قرآن پاک لے لیں گے۔ آپ اتنی اگر مدد کر دیں گی تو بہت مہربانی ہو جائے گی آپ کی۔ اس نے، عیسائی نے کہا، اس عیسائی عورت نے کہا کہ اتنی سی بات ہے، آپ جلدی سے لائیے، ہم اس کو اپنے بالکل سینے سے لگا کے رکھیں گے، اللہ کا کلام ہے، اس کو بہت سیف جگہ رکھ دیں گے، آپ صبح کو آ کے لے لینا۔ بہت خوش ہو گئی، واپس آئی، اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مان گئی ہے، کہ چلو تو پھر لے چلو، کہ لے جاؤ۔ بیوی گئی اور اس کو قرآن پاک دے دیا عیسائی عورت کو، اور کہا اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت پاک کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو پائے، اس کو کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دینا اور اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیے، آپ نو ٹینشن ہو جائیے۔ وہ عیسائی عورت گھر کے اندر گئی اور سوچنے لگی کہ اتنا پاک کلام ہے، اتنا اچھا کلام ہے، قرآن پاک ہے، یہ بہت پاک ہے، تو کہیں ایسی جگہ رکھیں کہ بے حرمتی نہ ہو پائے، اور کہیں ہم سے اگر کوئی غلط ہو گئی بات، کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اتنا پاک کلام ہے، اس کو ہم کہاں رکھیں؟ تو شوہر نے کہا، جو عیسائی اس کا شوہر تھا، اس نے کہا اس کو بہت ہی اچھی جگہ رکھو۔ تو کہا الماری کے اندر رکھ دیں۔ الماری کے اندر رکھنے چلی تو اس نے کہا رکو رکو، الماری کے اندر مت رکھنا، الماری کے اندر اتنے پاک کلام کو آپ رکھو گی اور کہیں اس کی طرف پیر ہو گئے تو پھر تو بہت گناہ پڑے گا۔ اچھا، وہ عیسائی عورت نے کہا کیا کریں آخر، کون سی جگہ رکھیں؟ کہا ایک ترکیب مجھے نظر آئی ہے، ایک ترکیب میں نے سوچی ہے۔ شوہر نے اتنا کہا کہ مجھے ایک ترکیب نظر آئی ہے، تو بیوی نے کہا بتاؤ جلدی، کیا کیا نظر آئی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کہا میں نے ترکیب یہ سوچی ہے، آدھی رات آپ اس قرآن کو اپنے سر پہ اٹھا کے رکھیں، آدھی رات میں اپنے سر پر اس کو اٹھا کے رکھوں گا۔ تو بیوی نے کہا پہلے میں آدھی رات تک اس کو اپنے سر پر اٹھایا ہوں، آدھی رات کے بعد آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کے صبح تک رکھنا، کہ بہت پاک کلام ہے، ہم اس کو ایسے رکھ نہیں سکتے کہیں پر بھی۔ کہا ٹھیک ہے۔ شوہر ادھر سو گیا، شوہر سونے لگا، ادھر بیوی اپنے سر پر قرآن پکڑ کر، قرآن رکھ کر اور کھڑی رہی، آدھی رات تک کھڑی رہی۔ ادھر شوہر سو رہا تھا، اس نے خواب دیکھا یہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات میں ہے اور بہت اچھا ایک محل بنا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ محل قرآن کی حفاظت کرنے والے کا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والے کا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میں نے بھی تو قرآن کی حفاظت کی ہے، میں نے بھی تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ اندر چلنے لگا، جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہونے لگا تو دربانوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو روک لیا اور اندر جانے نہیں دیا۔ کہا تم اندر نہیں جا سکتے، یہ محل تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہا تو پھر کس کے لیے؟ کہا یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، اور وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں، آنکھ کھلی تو قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھ لیا اور بیوی سے کہا آپ سو جاؤ۔ تو جیسے ہی بیوی سوئی تو بیوی نے بھی وہی خواب دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہے اور اس میں ایک بہت عالیشان محل ہے۔ تو اس کے اندر داخل ہونا چاہ رہی تھی کہ روک لیا گیا کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ یہ محل کس کے لیے، کس کا ہے؟ کہا یہ محل قرآن کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، لیکن وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کہا اچھا۔ ادھر صبح کے ٹائم اس نے خواب دیکھا اور صبح ہی کو آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دونوں نے اپنے خوابوں کو ایک دوسرے سے شیئر کیا۔ بیوی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تو شوہر نے کہا میں نے بھی کیا خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سے خواب دیکھا ہے، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو بیوی نے بتایا، پھر شوہر نے بتایا، اور دونوں ایک ہی خواب تھے۔ تو دونوں بہت خوش ہوئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا اب ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے، اسلام میں داخل ہونا چاہیے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت سے ہمیں جنت میں محل عطا ہوئے ہیں۔ تو کہا آخر کیسے پڑھا جائے؟ تو صبح کو ادھر میاں بیوی یہ دونوں بوڑھے بزرگ، یہ میاں بیوی آ گئے اپنے قرآن کو لینے۔ کہا اب بارش رک گئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں قرآن دے دیجیے۔ تو وہ دونوں عیسائی میاں بیوی بولے کہ اب قرآن لے کے کیوں جاتے ہو، اب تو بس کلمہ پڑھا دو اور اسلام میں داخل کروا دو، اب تو ہمیں کلمہ پڑھنا ہے۔ اس عیسائی نے کہا، اور عیسائی کی بیوی نے کہا ہم لوگ بنتی کرتے ہیں کہ یہ قرآن اب آپ ہمیں تحفہ کر دیں، ہمیں ہدیہ کر دیں۔ تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے
کہ آپ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور قرآن کی فیوز و برکات آپ کو حاصل ہو گئے، اور اسی کی برکتیں آپ کو ملی کہ آپ کو جنت میں اعلیٰ محل عطا ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ذرا ہم سوچیں۔ ہر واقعہ اس سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ درس ملتا ہے، کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے، مگر سمجھنے والوں کے لیے۔ کاش کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں اور آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور صبح صبح فجر کے بعد اگر آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو پھر آپ کے گھروں میں کتنی برکتیں ہوں گی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔